الحساب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. علم کی دولت ہے سیلا زوال، جس کے آگے گنج قارو پائیمان. علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز. علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے، چشم بینا. علم سے رنج دور ہوتا ہے، علم سے رنج دور ہوتا ہے. دل کو حاصل شعور ہوتا ہے، دل کو حاصل. جلسہ، چمکتی ہوئی ٹوپی، چمکتی ہوئی پیشانی، مرجھایا ہوا چہرہ، اور جنازہ پڑھانے کے لیے امام آخری گھڑی قبولیت کا وقت. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوا حوصلے سے زندہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو کھلانے میں آگے، پڑھانے میں پیچھے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے. بائی پاس آپ کو لے کر کے چل رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ڈسک بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجیے. ٹائم آپ کے پاس بالکل نہیں ہے، میں آپ کا زیادہ خیال کر رہا ہوں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دین صاحب آ گئے، دوبارہ آئے، ورنہ لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، چمبک بند کر کے پکڑ لیا. ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر نہ اکھڑ جائے. خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اپنے مہمان کی آبرو کا سامان کیا، اللہ محشر میں آپ کی آبرو کا سامان فرمائے. آمین. 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 چیز عطا فرمائی. جب ایک چیز ملی تو مصیبت کا سامنا رہا، جب دوسری ملی تو مصیبت سے نجات پا گئے. وہ پہلی چیز کیا تھی جس سے مصیبت کا سامنا رہا؟ وہ دوسری چیز کیا تھی جس سے مصیبت سے نجات پا گئے؟ یہ میرا پہلا سوال. دوسرا سوال ہے، حضرت سلیمان کو اللہ نے 3 چیزوں میں ایک چیز چننے کا اختیار دیا. سلیمان علیہ السلام نے 3 چیزوں میں کون سی چیز کو چنا جس سے ساری چیز اللہ نے فری میں عطا فرما دی؟ وہ خوبصورت چیز کیا تھی؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے، آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، اسی طرح میں بیٹھا ہوں، ہاتھ پاؤں نیچے ہے، دل بیچ میں ہے، دماغ اوپر ہے، اس کا راز کیا ہے؟ یہ آخری سوال ہے. مکمل سنیں گے، عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جب اسکول بند ہوگا تو مدرسے میں بچے کو داخل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. 2 امتحان ہو گئے. 3 سوال، پیغام شروع ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 چیز عطا فرمائی. پہلی چیز ملی، حسن ملا. دنیا کا حسن اتنا خوبصورت انسان کوئی پیدا نہیں ہوا اس دور میں. جب حسن ملا تو مصیبت کا سامنا ہوا، چوری کا الزام لگا، پہلی مصیبت. کنویں میں ڈالے گئے، دوسری مصیبت. جیل پہنچائے گئے، تیسری مصیبت. جب حسن ملا تو مصیبت ہی مصیبت.
جب جیل پہنچے تو اللہ نے علم دیا، اور جیسے ہی علم ملا تو جیل سے باہر آئے، کرسی پر بیٹھے 90 سال تک حکومت کیا۔ حسن ملا تو مصیبت، علم ملا تو مصیبت سے نجات پا گئے۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ سلیمان 3 چیزوں میں ایک چیز کو چننا ہے، میں تمہیں عطا کروں گا۔ مال لینا ہے مال لے لو، کرسی لینی ہے کرسی لے لو، علم لینا ہے علم لے لو۔ سلیمان علیہ السلام نے سر گاڑا اور سر اٹھایا، ہاں مالک مجھے کچھ نہیں چاہیے، علم دے دو۔ اللہ نے کہا سبحان اللہ سلیمان، تم نے اصل چیز حاصل کر لی۔ علم کے بغیر مال نہیں، علم کے بغیر کرسی اور حکومت نہیں۔ جب تم نے علم حاصل کر لیا تو میری طرف سے مال بھی لے لو، حکومت بھی لے لو۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جیسے آپ بیٹھے ہو اسے میں بیٹھا ہوں، ہاتھ پاؤں نیچے، دل بیچ میں، دماغ۔ اللہ نے اس طرح انسان کو کیوں بنایا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے دل میں علم کی عظمت بیٹھ جائے۔ ہاتھ پاؤں سے کام دھندا کیا جاتا ہے، اس کو سب سے نیچے رکھا۔ دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا، اور دماغ سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ مطلب کیا تھا، تمہارے بچے کو اگر علم حاصل ہو گیا، تمہارے بچے کے ہاتھ میں ہنر آ گیا، اللہ ذلت کی پستی سے اٹھائے گا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ ایک آدمی کھیر کھا رہا تھا، بڑا اچھا لگا، کھیر بہت اچھی لگی، تو پوچھا کھلانے والے سے کہ یہ بنتی کیسے؟ کہا چاول ہوتا، چینی ہوتی، دودھ ہوتا۔ کہا کہ بس، گھر گیا، ایک مٹھی کچا چاول کھا لیا، ایک مٹھی چینی پھانک لیا، ایک گلاس دودھ پی گیا، چولہے پر کپڑا اتار کر کے لیٹ گیا۔ کھیر تو پک گئی لیکن پیٹ پتھر۔ اب ڈاکٹر کے پاس آیا کہ سر پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیا کھا لیا؟ کہا کھیر۔ کھیر تو بڑی نرم ہے، تمہارا پیٹ پتھر کیسے ہو گیا؟ کہا حضور آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے، کھیر نرم ہوتی ہے لیکن پکائی تھی کسی اور ترکیب۔ علم کو زیست کا عنوان بنائے رکھنا، تم کتابوں سے سدا گھر کو سجائے رکھنا، تم کتابوں سے یہ جہالت کے اندھیرے تو پگھل جائیں گے، یہ جہالت کے اندھیرے تو پگھل جائیں گے، شمع علم و ادب یوں ہی جلائے رکھنا، شمع علم۔ پہلا پیغام کھاتا کھل رہا ہے، آپ لوگ بہت دھیان سے سن رہے ہیں۔ دل صاحب جب آئے تھے، 500 کا نوٹ جب آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ میں سمجھ گیا تھا یہ اور لمبے کے چکر میں، اور ماشاءاللہ وہاں تک وہ پہنچ گئے، ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اللہ جزائے خیر دے، مدرسے کو اللہ خزانے غیب سے مدرسے کی ضرورت کو پوری فرمائے۔ ابھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے اسرائیل چاروں طرف آگ میں گرا ہوا، جنگل میں آگ لگی، اور آپ کو محسوس نہیں ہوگا یہ فلسطین ہے کہ اسرائیل جو دوسرے کو جلا رہا تھا، دوسرے کو گھر سے بے گھر کر رہا تھا، آج اللہ نے اسی کو جلا دیا اپنی قدرت سے، اور اس کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ 60 ہزار لوگ گھر سے بے گھر، ہاسپیٹل میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اگر تم ببول بو گے تو آم کاٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ 3 منٹ کا پیغام ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ذرا سا جلسہ ختم ہونے دیجیے، پھانسی پر چڑھائیں۔ پہلا پیغام آپ کی طرف، آپ کے پرانے گھر میں چٹائی ہوگی، اس کو جب آپ اٹھائیں گے اس سے چھوٹا چھوٹا بچھو نکلے، چٹائی اٹھائیں گے، چوکی ہٹائیے، اس سے چھوٹا چھوٹا بچھو نکلتا ہے۔ بچھو کے بارے میں گلستہ میں لکھا ہے کہ جب بچھو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ماں سنبھال لیتی ہے،
اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر کے جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ آج دیکھیے بچھو کسی بچے کو کاٹے یا نہ کاٹے، بوڑھے کو کاٹے یا نہ کاٹے، لیکن جہاں بھی بچھو کو کسی نے دیکھا چپل سے مارا جاتا ہے، جوتے سے مارا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جنہوں نے ماں باپ پر ستم ڈھائے، آج دنیا اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ جوتے سے خبر لے رہی ہے۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ لوہا سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن لوہا جب بھٹی میں جاتا ہے پگھل جاتا ہے۔ غور کیجیے گا، لوہار جب بھٹی چلاتا ہے آگ ہوتی ہے، اور وہ بھاتی چلاتا ہے، ہوا چلتی ہے، بھاپ سے لوہا گل جاتا ہے، بھاپ سے لوہا گلتا ہے۔ اور وہ بھاپ کہاں سے نکلتی ہے؟ مرے ہوئے چمڑے سے۔ چمڑا کتنا کمزور ہوتا ہے، اس سے بھاپ نکلتی ہے۔ لوہا کتنا بڑا فولاد ہوتا ہے، اس میں پگھل جاتا ہے۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ مرے ہوئے چمڑے کی بھاپ سے جیسے لوہا گل جاتا ہے، مظلوم کی آہ سے ظالم گل جایا جاتا ہے۔ تیسرا نمونہ، آخری نمونہ بھی تھوڑی دیر کے بعد دعا ہوگی۔ میں تقریر کرنے کے لیے آیا نہیں، اب یہاں سے میں دعا کے لیے ماحول بنانے کے لیے آیا۔ دعا کے بغیر آپ جائیں گے نہیں، کیونکہ آپ نے محنت کی ہے، مزدوری لیے بغیر آپ جا نہیں۔ بالکل دعا ساحل پر کشتی پہنچنے والی ہے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ چلے جائے گا۔ ایک آدمی دعا کر رہا تھا تو بغل کا ایک منکر خدا، ملحد، دشمن خدا، اس نے کہا کس سے دعا کروں؟ کہا خدا سے۔ اس نے کہا خدا ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا اگر خدا نہیں ہے تو یہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اس دشمن خدا نے کہا میگنیٹ سے چل رہا، خدا سے نہیں چل رہا۔ مسلمان کو سمجھ میں آ گیا، اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا۔ لاٹھی میں تیل پلا کر کے رکھے ہوا تھا، دو چار لاٹھی سر پر دیا تو سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ اس نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، سب میگنیٹ سے ہوا۔ اب اس کو پتہ چلا کہ بھائی خدا نظام کے تحت اس دنیا کو چلا رہا ہے، ظالم کو سزا دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا رنگ لاتی ہے۔ دعا کیجیے اللہ فلسطین کو آزاد فرمائے، بیت المقدس کو آزاد فرمائے۔ آمادہ یوں تو مجھ کو مٹانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان۔ ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ یا رب میرے قلم کو تو وہ روشنائی دے، میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے، میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے۔ میرے شور و فکر میں تیرا ہی ہے جمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ سیرت کے حوالے سے پیغام یہاں سے لے کر کے وہاں تک مجمع سننے کے لیے تیار، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلے اپنا مکان بنائیں گے، اس کے بعد مدینہ جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے، لیکن یہاں پر رات کا اجالا بھی ہے، سب نظر آ رہا ہے کہ کون کنیا کا ماموں ہے، کون دلہے کا ماموں۔ خیر ماشاءاللہ۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بالکل بائی پاس جا رہا ہے، میرے سر پر اتنا بڑا بوجھ تھا، جب میں مہمان خانے سے نکلا تھا تو دیکھا تھا ہجوم لوگوں کا نکل رہا، میں سمجھ گیا کہ جلسہ نہیں ہوگا، میلاد ہوگا۔ لیکن میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میلاد ہونے تو دو، اگر بتی جلاؤں گا میں بتی جلاؤں گا، سب کا فاتحہ کر کے۔ خیر اللہ کا شکر ہے یہ میلاد جلسہ بن گیا، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی اذان نہیں دی، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو اذان دلوائی،
اس راز کو آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نبی اپنے امتی پر کتنے مہربان ہیں۔ نبی اگر آزان دیتے تو کہتے حیا علی الصلاۃ، نبی اگر آزان دیتے تو کہتے حیا علی الفلاح۔ اس کے بعد اگر کوئی امتی نہیں آتا تو آسمان سے ڈائریکٹ عذاب آتا، امت کی پکڑ ہو جاتی۔ اپنی امت کو پکڑ سے بچانے کے لیے، عذاب سے بچانے کے لیے دوسرے سے زندگی بھر آزان دلوائی، خود آزان۔ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک جوان پیر پھیلا کر کے سویا ہوا ہے۔ حضرت علی سے کہا جگاؤ۔ حضرت علی نے جگایا۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو نیکی میں سبقت کرتے، آپ پہلے آئے آپ نے جگایا نہیں، مجھ سے کہا جگاؤ، بات کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی میں نبی وہ میرا امتی، وہ سو رہا تھا بے خبر تھا، میں آ کر کے اگر اس کو جگاتا تو وہ بڑبڑاتا، سونے والا بڑبڑاتا ہے، میری شان میں گستاخی ہوتی، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، میں نے اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے تم سے کہا تم جگاؤ، میں نے نہیں جگایا۔ تیسرے نمونے کو یاد رکھیے، ابھی جلسہ ختم ہوگا، لوگ چلے جائیں گے گھر، تکیا پر سر ہوگا، رات کا آخری وقت ہے، تکیا پر سر ہے، نیند نہیں آ رہی۔ بیوی نے پوچھا کہ سر میں درد ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں سر میں درد ہے۔ کہا پیٹ میں تکلیف ہے دوا پلا دوں؟ تب پیٹ میں بھی تکلیف نہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہا غریبوں کا پیسہ، صدقے کا پیسہ تکیا کے نیچے ہے، غریبوں کو دے نہیں سکا، دروازہ بند ہو گیا، رات ہو گئی، اب یاد آ رہا ہے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ حضرت عائشہ نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا یا رسول اللہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، رات ہے سو جائیے، صبح ہوگی میں وعدہ کرتی ہوں سب سے پہلے صدقے کا پیسہ سائل کو دروازے پر آتے ہوئے ہی دے دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ بات وہ نہیں ہے، اگر آج کی رات میری موت ہو گئی اور غریبوں کا پیسہ تکیا کے نیچے رہ گیا تو خدا کو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک آدمی تھا، اتنا بڑا کنجر تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، مکھی چوس تھا، زندگی میں ایک پیسہ کسی کو نہیں دیا۔ دل صاحب بلاتے رہے لیکن دل صاحب کو بھی اس نے چکما دیا، لیکن یہ دل ہے، اس جلسہ میں تو وہ چھوٹ گیا، اگلے جلسہ میں چھوٹنے والا نہیں، پسینہ چھوڑا دیں گے۔ یہ رانچی کے جلسے میں 28 لاکھ کا چندہ کرنے والا آدمی، یہ تو ابھی رنگ میں آیا نہیں، ورنہ میرا ہی بیڑا غرق ہو جاتا، مجھے صرف دعا کر کے کرسی سے اتر دی۔ خیر اللہ کا شکر ہے، اتنا بڑا کنجر تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، مکھی چوس تھا کہ ایک پیسہ زندگی میں کسی کو نہیں دیا خیرات نہیں۔ جب مرنے لگا اور گھرہ چلنے لگا، آخری وقت ہو گیا تو کان میں کسی نے کہا کہ ارے اب تو مرنے کا وقت ہے، کچھ تو دے دو۔ تو بولتا اور کیا دوں گا، جان تو دے رہا ہوں، اور کیا؟ ظلم و تشدد سہنے والا، کچھ نہ زبان سے کہنے والا، ظلم و تشدد سہنے والا، کچھ نہ زبان سے کہنے والا، کچھ نہ زبان سے کہنے والا، بلکہ دعائیں دینے والا، بلکہ دعائیں دینے والا، رحم و کرم کا یکتا پے کر، پاک خدا ہے سب سے بہتر، شافع محشر، شافع محشر، پاک خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر، شافع محشر، سوتی بستی جس نے جگا دی، ڈوبتی کشتی پار لگا دی، سوتی بستی جس نے جگا دی، ڈوبتی کشتی پار لگا دی، پسماندوں کی شان بڑھا دی، پسماندوں کی شان بڑھا دی، گمراہوں کا ہادی و رہبر، پاک خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر، شافع محشر۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے مفتی الیاس صاحب نے پیغام دیا، میں سوچتا ہوں کہ سونار کی چوٹ ماروں، حضرت نے تو لوہار کی چوٹ ماری ہے، چھوٹا پیک اور بڑا دھماکہ۔
بہت بڑا دھماکہ کر گئے کہ دل صاحب نے بھی ان کی تقریر کو موضوع بنایا اور مجھے بھی کوئی چارہ نہیں، میں ایک جھٹکا دے کر کے پیغام کو ختم کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، اٹھائیے، ہمارے ساتھ سیدھا راچی جائے گی، جہاں سے دل صاحب آئے وہیں آپ کو جانا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بہت مختصر چھوٹا سا پیغام آپ کی خدمت۔ اس دنیا کی عمر 7,000 سال ہو چکی ہے سیارے کے اعتبار سے۔ اس دنیا کی عمر 12,000 سال ہو چکی ہے بروج کے اعتبار سے۔ جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کی عمر 3,60,000 سال ہو چکی ہے دل کے اعتبار سے۔ جو دنیا گزر گئی وہ بڑی تھی، جو دنیا باقی رہ گئی وہ بہت چھوٹی ہے۔ اس دنیا میں 3,064 زبان بولی جاتی ہے، 3,064 زبان پر زبان ختم ہو گئی۔ 232 ملک اس دنیا میں ہیں، 232 ملک پر ملک ختم ہو جاتا ہے۔ جس زمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری زمین کتنی ہے؟ 13 کروڑ مربع میل، 13 کروڑ مربع میل زمین پر زمین ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس دنیا میں زمین سے زیادہ پانی ہے، 300 حصے میں پانی، 200 حصے میں زمین ہے اور 200 حصے میں 190 حصے میں یاجوج ماجوج بھرے ہوئے۔ صرف 10 حصہ ہماری دنیا ہے۔ دیکھیے کتنی چھوٹی دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی حیرت کی بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مجمع میں نوجوان کون ہے، جوان کون ہے، ادھیڑ کون ہے، بوڑھا کون ہے، ایک لائن میں بتا دو۔ جس کی عمر 30 سال ہے وہ نوجوان، اس مجمع میں جس کی عمر 40 سال ہے وہ جوان، نوجوان نہیں۔ اس مجمع میں جس کی عمر 50 سال ہے وہ نوجوان بھی نہیں، جوان بھی نہیں، ادھیڑ ہے۔ اور 50 پر اگر 1 سال کا اضافہ ہو گیا، 51 سال والے نہ جوان ہے، نہ نوجوان ہے، نہ ادھیڑ ہے، بلکہ بوڑھے ہو گئے۔ اتنی چھوٹی عمر، اتنی چھوٹی دنیا۔ ایک بوڑھا آدمی ڈاکٹر کے پاس آ کر کے بولا سر میں بڑا درد رہتا ہے، یہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ بولا سینے میں بلغم جمع ہوا ہے، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ کھانا کھاتے ہضم نہیں ہوتا، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ دوائی کچھ نہیں دیا، تانا مارا بڑھاپے کی وجہ سے، ایک تماچا کھینچ کر کے مارا ڈاکٹر۔ تمہارے یہاں کوئی دوائی نہیں ہے بڑھاپے کا تانا؟ تو ڈاکٹر نے ادب سے کہا کہ میں اس کا بھی برا نہیں مانوں گا، یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، جو اس دنیا میں آئے گا جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا۔ یہ جھگڑا کام نہ آئے گا، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے، یہ جھگڑا کام نہ آئے گا، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے۔ آخری پیغام حلال اور حرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بڑی امید کے ساتھ آپ جلسہ سن رہے ہیں۔ وہ کٹہل کے نیچے جو لوگ جلسہ سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ابھی چھوٹا پھل ہے، اگر وہ بڑا ہوتا اور پک جاتا تو سر پر گرتا تو چکنا چور کر دیتا۔ اللہ کا شکر ہے کٹہل کے نیچے لوگ ہیں۔ حلال اور حرام کے حوالے سے پیغام ہے، جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو غور کیجئے گا، جب لقمہ اٹھائیں گے تو کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور جب وہ منہ میں جاتا ہے حلق کے نیچے اترتا اور چھوٹا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا لقمہ ہے۔ پلیٹ میں کھانا ہے، لقمہ ہاتھ میں لیا، حلق کے نیچے آیا اور چھوٹا ہو گیا، ہاتھ میں تھا چھوٹا تھا، حلق کے نیچے آیا اور چھوٹا ہو گیا، صرف ایک لقمہ۔ دوسرا لقمہ اٹھایا، پھر وہ چھوٹا ہوا، حلق کے نیچے آیا اور چھوٹا ہو گیا، صرف 2 لقمے۔ پورا کھانا حلال ہے، صرف 2 لقمے حرام ہے۔ تو لکھا کہ اس 2 لقمے کی نحوست سے جو حلق کے نیچے آیا 40 دنوں تک کوئی نیکی قبول نہیں۔ اب گودام اگر حرام سے بھر لیا ہے تو کیا حال ہے؟ 2 پیسہ کسی کا مار لیا ہے، ابھی پیسے کا دور نہیں چل رہا، پیسہ دیجئے اٹھا کر کے لوگ پھینک دیں گے، ابھی روپیہ کا دور چل رہا۔ 2 پیسہ صرف کسی کا مارا،
700 مقبول نمازیں نام اعمال سے چھین لی جائیں. حرام کا حال دیکھیں. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں, دھیان سنیے گا. یہ بغل میں دمکا ریلوے اسٹیشن ہے. یہاں پر ایک مسلمان پاکٹ مارتا تھا اور کما کر کے اپنے گرو اور استاد کو دیتا تھا. ایک دن 2 روپیہ لے کر کے آیا, کہا گرو جی اس کو رکھ لو. استاد نے کہا رے دمکا میں کتنی ٹرین پاس کیا, کتنی جیب تم نے ماری, اتنا کم پیسہ 2 روپیہ لے کر کے آ رہے. کہا حضور پیسہ تو بہت موٹا ہاتھ آیا لیکن واپس کر دیا. ارے تیرا دماغ خراب ہو گیا, لوٹ کر کے لاتے کوٹ کر کے کھاتے, واپس کیوں کرتے؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی, آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں. اس نے کہا کہ استاد میں نے انگریز کی جیب کاٹ لی, موٹا مال ہاتھ آیا, 17 نسل بیٹھ کر کے کھاتی. جب جانے لگا بھی 10 قدم آگے نکلا تھا کہ خیال آیا انگریز تو حضرت عیسیٰ کا امتی ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اگر اس کا مارا ہوا پیسہ واپس نہیں کیا, قیامت میں پہنچا تو حضرت عیسیٰ شکایت کریں گے میرے نبی سے کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹ لی. اس وقت سن کر کے میرے نبی کا سر جھک جاتا, میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا, اس لیے دنیا کی دولت پر ٹھوکر مار دی, واپس کر دیا, گھر لے کر کے نہیں آئے. ابھی آم کا زمانہ چل رہا ہے, دیکھیے آم کا پیڑ ہے اور رات کے 12 بجے جلسہ سننے کے بہانے سے آتا تھا اور بورا بھر کے 9-11 ہو جاتا. اب پیڑ والا پریشان کہ روز آم غائب ہوتا, کون لے کر کے جاتا؟ 99 دن چور کے ایک دن کوتوال. وہ پہرا پر چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا, یہ آم توڑ رہا تھا. آم توڑتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آم بھی میرا ہے, یہ درخت بھی میرے خدا کا ہے, میں بھی خدا کا ہوں. پھر میں آم لے جا رہا ہوں, کون ہوتا ہے کوئی روکنے والا ٹوک لے. سمجھ میں آ گیا, بڑا ہوشیار چور ہے, اس کو ہوشیاری سے سمجھانا. وہ جلدی سے اتر کر کے آیا, کمر میں رسا لگایا اور درخت سے باندھ کر کے 2 ہتھوں لاٹھی مارنا شروع کی اور کہتا جاتا تھا کہ لاٹھی بھی خدا کی ہے, میں بھی خدا کا, تم بھی خدا کے, اسی کے حکم سے لاٹھی مار رہا ہوں. چوٹ لگ رہی ہے تو آہ اوہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ حلال کیا ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے. کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے, دھن ساتھ نہ جائے گا, بنے کیوں ہو لٹیرے, بنے کیوں ہو لٹیرے, پیتے ہو غریبوں کا لہو شام سویرے, شام سویرے. خود پاپ کرو, خود پاپ کرو, نام ہو شیطان کا بدنام. انسان بنو, کر لو بھلائی کا کوئی کام, دنیا سے چلے جاؤ گے, رہ جائے گا بس نام. جوانوں کے حوالے سے پیغام, ہمارے جوان سننے کے لیے آدھا جلسہ نکل چکا ہے, صرف آدھا باقی ہے. ہمارے جوان سننے کے لیے تیار, جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا. آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں, سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے, حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا, لیکن یہاں 72 مرتبہ بھی دعا کریں گے, آپ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں, کوئی چانس نہیں. جو رودات, جو فریاد میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں, آپ کا کلیجہ کو آ جائے, خون کے آنسو آپ کو. ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں اور 3 چیزوں میں آگے. جن میں پیچھے ہونا چاہیے ان میں آگے, اور جن میں آگے ہونا چاہیے ان میں پیچھے. اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ. ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے, تجارت اور کاروبار میں پیچھے. 100 جوان میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, 95 گول. ہمارا جوان نوکری اور ملازمت میں پیچھے. 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں, IAS کی نوکری, IPS کی نوکری, ریلوے کی نوکری, 98 گول. ہمارا جوان تعلیم میں پیچھے. 1984 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی, پوری دنیا میں سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان. ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان, 62% مرد جاہل, 72% عورت جاہل. اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ. اب رودات سنیے کہ ہمارا جوان آگے ہے تو کس میں ہے؟ شراب میں آگے,
محرم کے ماتم میں، جنوری کے جشن میں ہمارا جوان ایسا دارو پیتا ہے کہ یہودی عیسائی مشرک سب کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ زنا میں آگے۔ 20% اسکول میں بچے ماں کا نام لکھاتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے۔ ماسٹر صاحب پوچھتے کہ زندہ ہے تو زندہ باپ کا نام لکھاؤ، مردہ ہے تو مردہ باپ کا نام لکھاؤ۔ بچے کہتے ہیں ہم کو تو ماں ملی، باپ ہی نہیں ملا۔ ماں باپ نے زنا کیا، زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا، قصور کسی اور کا، سزا کسی اور کو۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ ڈی جے میں آگے۔ ریاض سیزن میں محمد بن سلمان نے ڈانس کا پروگرام کیا اور سلمان نام کے ہندوستانی ایکٹر نے وہاں جا کر کے ڈانس کیا، نبی کے شہر میں، نبی کے وطن میں جا کر کے ڈانس کیا۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ ڈی جے اور ڈانس میں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ آخر یہ جوان مسلمان ہو کر کے دارو کیوں پیتے؟ 3 وجہ سے پیتے۔ دارو پینے کی وجہ سے، حلق کے نیچے شراب آنے کی وجہ سے شرم و حیا نکل جاتی۔ کوئی اچھا کہے، کوئی برا کہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے دارو پینا۔ خوف خدا نکل گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے، حساب دینا ہے، اس لیے دارو پی رہے۔ ٹینشن میں آ کر کے دارو پیتے ہیں کہ بیوی سے ٹینشن ہے، سسرال سے ٹینشن ہے، ساس سسر سے ٹینشن ہے، ماں باپ سے ٹینشن ہے۔ ٹینشن میں آ کر کے دارو پیتے ہیں کہ ٹینشن سے نجات مل جائے گی، لیکن جب تک نشہ رہتا ہے ٹینشن سے دور، جیسے نشہ اترا ٹینشن سوار۔ جب شراب سے ٹینشن دور نہیں ہوئی تو زہر گھول کر کے پی گیا، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ حجاج بن یوسف نے اعلان کیا، رات میں کوئی بھی جوان ادھر ادھر گھومتا ہوا نظر نہ آئے۔ جلسہ آپ کا بالکل ختم ہو رہا ہے، جانے والے جا رہے ہیں تو بیچارے بہت تھک گئے، ان کے لیے کوئی برا نہیں ہے۔ بیٹھنے والے بیٹھے ہیں تو بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں آپ کے بچوں کے واسطے، جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے، غلط ماحول سے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ مشکل سے 10 سے 15 منٹ کا جلسہ باقی رہ گیا ہے، ساتھ دیں گے، سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ پیشاب پخانہ کو روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، اوپر سے ہی لائسنس آپ کو ملا ہو، 9-2-11 ہو جائے گی۔ حجاج بن یوسف نے اعلان کیا کہ کوئی بھی جوان رات میں ادھر ادھر گھومتا ہوا نظر نہ آئے۔ 3 جوان حجاج بن یوسف کے دربار سے پاس ہو گئے۔ پولیس والے جب آئے پکڑنے کے لیے تو ایک جوان کہتا، او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے تو بہتی ہے، منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے۔ پولیس والے گھبرا گئے، لگتا سلیمان علیہ السلام جیسوں کا بیٹا۔ دوسرے کو گئے پولیس والے پکڑنے کے لیے، او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی، لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے، سمجھ گیا کہ یہ کسی حاتم تائی کا بیٹا معلوم ہوتا۔ تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے، کہا مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے۔ گھبرا گیا کہ رستم پہلوان جیسوں کا بیٹا۔ حجاج بن یوسف نے کہا بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، بے وقوف بنا رہا ہے۔ جس نے کہا کہ میرے باپ کی مٹھی میں ہوا ہے، وہ لوہار کا بیٹا۔ باپ ہاتھی چلاتا ہے تو ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے، رک جاتا ہے۔ جس نے کہا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی، باورچی کا بیٹا۔ جاڑے میں لوگ آگ تاپنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں، رستم پہلوان کا بیٹا نہیں ہے، نائی کا بیٹا ہے۔ بال بنانے کے لیے جائے گا، سر جھکانا پڑے گا، دایاں بایاں اسطورہ لگ گیا پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا۔ نشے میں ہے، دارو پی کر کے ہے، اس لیے زمین پر رہ کر آسمان کی بات کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو باپ کا سالہ، وزیر اعظم کو دادا کا سالہ بتا رہا ہے۔ ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں۔ ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں۔ کہو اچھا یا خراب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں۔ کوئی اپنا گئے ہو تو روکے مجھے، میں غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوکے مجھے۔